تمہیں کنڈوں کی نیاز خوب یاد رہتی ہے، شب برات کا حلوہ خوب یاد رہتا، محرم کا کھچڑا خوب یاد رہتا، یہ سال میں 1 مہینے کا روزہ یاد کیوں نہیں رہتا؟ بہت بے دل میں مفتی صاحب. میری ماں فاقے سے سونا پسند کرتی ہے، مگر جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو میری ماں اس پیسے کو خرچے میں نہیں لاتی. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، اس بچے کی باتوں نے ایسا رنگ چڑھا دیا تھا کہ محبت کا بلب میرے سینے میں جلنے لگا، محبت کا چراغ روشن ہو گیا. اب تک تو میرا رنگ گاڑا تھا مگر بچے کے سامنے مجھے اپنا رنگ پھیکا نظر آ رہا تھا. بہت میرا رنگ پھیکا نظر آ رہا تھا. میں نے کہا بیٹا تو کس مدرسے میں پڑھتا ہے، تیرا استاد کتنا لاجواب ہوگا کہ کس نے تجھے یہ تربیت دی ہے. بچے نے کہا سنو، پڑھنے کا موقع ہی کہاں ملا، جب ہوشیار ہوا آنکھ کھولی تو ماں کو مزدوریاں کرتا دیکھا، امیروں کے برتن صاف کرتے دیکھا، رہا نہ گیا، میدان مزدوری میں نکل آیا. اب تو میں مزدوریاں کرتا پھرتا ہوں، پڑھتا کہاں ہوں، مگر ہاں میرا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جہاں روز پڑھتا ہوں. کہا وہ مدرسہ بتا کون سا ہے، وہ مدرسہ کہاں لگتا ہے. بچے کا جواب سنو، جلسے میں آنے والوں دل تڑپ جائے گا. کہنے لگا جب شام کو جاتا ہوں کھانا کھا کے عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، زمانہ سو جاتا ہے، میری ماں مجھے قرآن پڑھاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت میری ماں ہے، وہ شام کو چھوڑی سی دیر کا مدرسہ لگتا ہے، میری ماں مجھے پڑھاتی ہے، میری ماں مجھے قرآن بھی پڑھاتی ہے، میری ماں مجھے دین بھی پڑھاتی ہے. او ماں تم سب سے پہلا اپنی اولاد کا مدرسہ ہو. اگر تم صحیح ہو تو تمہاری اولاد صحیح ہے، اگر تم نے غلط راستہ چنا تو تمہاری اولاد تم سے پہلے بڑے غلط راستے پر جائے گی. تم سب سے پہلا مدرسہ ہو. بچے کے سامنے ماؤں کبھی جھوٹ نہ بولا کرو، بچے کو جھوٹ بولنا آ جاتا ہے. بچے کو دھوکے کی باتیں نہ کیا کرو، بچے کو دھوکہ دینا آ جاتا ہے. بچہ تو کوڑا کاغذ ہے، دل کی تختی پہ جو لکھو گے وہ لکھ جائے گا. اللہ اللہ. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور محبت کا چراغ جلا سینے میں، بچے کا رنگ چڑھا میرے اوپر، تو اب میں نے بھی کہہ دیا جا نماز پڑھ لے، مزدوری بھی پوری دے دی جائے گی. اب نہیں کاٹیں گے، پوری دیں گے. جائے رنگ چڑھ گیا نا، جب رنگ چڑھتا ہے تو پھر اس کی بولی بولتا آدمی. جس کا رنگ چڑھتا ہے بولی اس کی بولتا ہے. رنگ نبی کی محبت کا چڑھا تاکہ نبی کی بولی بولے. جا پڑھ لے نماز. کہنے لگا بچہ نماز پڑھنے لگا اور میں بچے کا انتظار کرنے لگا. سب سے پہلا نمازی جو مسجد سے نکلا میرا وہی بچہ تھا جو مزدور تھا. آ کے بولا پوٹلی اٹھوا، چل لے کے چلتا ہوں. میں نے کہا بیٹا اتنی جلدی کیسے نماز پڑھ لی، ابھی تو کوئی آیا نہیں نمازی نکل کے. بچے نے جواب دیا صرف جماعت کے ساتھ فرض پڑا ہے، سنت و نفل چھوڑ دیا باقی ہے. کہا کیوں؟ کہا مزدور تیرا ہوں، اس وقت کا مالک تو ہے، اگر تجھے تکلیف ہو گئی تو میری روزی بھی حرام ہو جائے گی. میں نے فرض نماز پڑھ لیا ہے، تیرا کام پورا کرنے کے بعد گھر پہ جا کے باقی کی نمازیں پڑھ لوں گا. مسئلہ ہے کہ بچی ہوئی نماز میں اپنے گھر پہ جا کے پڑھ لوں گا. پڑھ سکتے ہیں، سنت اور نفل اپنے گھر پر پڑھا جائے بلکہ یہ بہتر ہے، اور فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد. کہنے لگا محبت کا ایک چراغ اور جل گیا. اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی گہرائی کے مسئلے معلوم. میں نے کہا بیٹا ایک کام کر، اب یہ پوٹلی ہمارے سر پر رکھوا دے، ہم لے کے چلتے ہیں اور تجھے تیری مزدوری دے دیں گے. کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. اب تو ہی رکھوا دے ہمارے سر پہ اور تو اپنے محنتانے کا حقدار ہو جانا. بچے نے کہا نہیں، جو کرنا نہیں وہ لینا نہیں. ماں نے منع کر دیا ہے، جو کروں گا نہیں وہ لوں گا نہیں. اور آج ہمارے ہاں تو ہم نے ہاسپٹلوں میں دلالی بنا لی ہے. فون کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب مریض آ رہا ہے، میرا کمیشن الگ رکھنا.
اور میرے بھائیوں کہاں کا جائز ہو جائے گا ذرا مجھے بتاؤ. ہاسپٹلوں میں کمیشنیں چل رہی ہیں, آپریشن پہ کمیشن چل رہی ہے, وہ غریب کرا رہا, اس کے گھر والوں کی آنکھ میں آنسو ہیں, یہ آپریشن میں جا رہا, آپریشن روم میں جا رہا, پتہ نہیں زندہ آئے کہ مردہ آئے, وہ اپنا زیور بیچ کے ہے نا آپریشن میں دے رہے ہیں, اور ادھر سے دلال فون کر کے کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا مریض ہے, میری الگ رکھنا. ہائے ہائے ہائے, ہم مسلمان ہیں. اللہ اللہ, اے مسلمانوں ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر آپریشن میں جا رہا نا اور تیری معرفت گیا تو ایک بار اس سے یہ کہہ دیتا تو ٹینشن مت لینا, فکر نہ کرنا, کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا, تجھے دوں گا, تیری مدد کروں گا. یار کم سے کم میرے بھائیوں ذرا غور کرو, یہ دل پیدا کرو, یہ سینہ پیدا کرو. کہنے لگا بچہ نہیں مانا, میں نے پوٹلی بچے کے سر پر رکھوا دی, اب بچے کے سر پر پوٹلی, بچہ جا رہا ہے اور میں دعائیں کر رہا تھا یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے, اس لیے کہ بچے کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی, رنگ جو چڑھ گیا تھا. میرا دروازہ آیا, بچے نے پوٹلی زمین پر رکھی, لا میری مزدوری. میں نے کہا بیٹا سارے پیسوں کی شاپنگ ہو گئی, خریدی ہو گئی, پیسہ نہیں ہے, میں گھر میں جاتا ہوں, بیوی سے تیرے 3 دینار لا کے ابھی دیتا ہوں, بس 1 منٹ کا انتظار. میں پوٹلی گھر میں لے کے گیا, بیوی سے کہا بیگم 3 دینار دو, مزدور کھڑا ہے. بیوی 3 دینار اپنے پرس بٹوا تھیلے سے نکالنے لگی. میں نے اس مزدور کا قصہ بیوی کو بتا دیا. بیوی نے کہا آج سے پہلے تو اس گھر میں شرابی, جواری اور اوباش آتے تھے, اتنا نیک دروازے پہ کھڑا کر دیا, ارے اندر لے آنا, اس کا قدم پڑ گیا تو گھر میں برکت ہو جائے. شرابیوں کو تو گھر میں لاتا, جواریوں کو تو گھر میں لاتا, اوباشوں کو تو گھر میں لاتا, اتنا نیک تو نے قصہ بتایا تو اندر لے آنا, ایک قدم اس کا بھی پڑ جائے. بس میں دروازے پہ گیا, لوگوں بس 5 منٹ کی تقریر ہے, ذرا دل تھام کے سننا. کہنے لگا میں دروازے پہ گیا اور دروازے پہ جا کر میں نے کہا بیٹا تمہاری مزدوری یہ رہی, اس مزدوری کو پکڑو, اسے قبضے میں لو اور چلو چلو, دوپہر کا دسترخوان تیار ہے, تمہیں بھوک لگ گئی ہوگی, کافی دوپہر ہو چکا, بیٹا کھانا کھا کے چلے جانا, مزدوری تو میں نے ادا کر دی, کھانا اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کھلانا چاہتا ہوں, کھا لینا, آگے سے لے کے پیچھے تک غور کرنا, اگر اچھا لگے تو کوئی نعرہ دے دینا. بچے نے منع کر دیا, کھانا نہیں کھاؤں گا. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا, میں نے پوچھا کیوں نہیں کھائے گا؟ بچہ بولا ارے روزہ دار ہوں اس لیے کھانا نہیں کھاؤں گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام. رنگ تو چڑھا تھا مگر اس رنگ پہ بھی پالش ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, رنگ تو چڑھا تھا مگر اس رنگ پہ بھی ایک الگ سا اور پالش ہو گیا, چمک آ گئی. مزدور 12 سال گرمی کا وقت, رمضان کا مہینہ بھی نہیں, نفلی روزہ رکھے. آج تو تم نوجوانوں کو دیکھو نا, ہٹا کٹا 70 کلو وزن ہوگا, نوجوان ہے, کھاتا پھرتا جانوروں کی طرح, ہے نا. فرض روزہ نہیں رکھ رہے, یہ نفلی ہے, صحیح بات کریں چاچا, اصلی بھی نہیں رکھ رہے. ہاں ہائے ہائے, جبکہ رمضان کا ایک روزہ اگر تو نے چھوڑ دیا نا, پوری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھتا پھرنا. اگر 1000 سال بھی روزہ رکھے گا نا تو رمضان کا ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. معلوم ہے تجھے, ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو رمضان شریف کا تو نے چھوڑا ہے. میرے بھائیوں, یہ ایک مہینہ برکتوں والا آتا جو آنے والا ہے. تمہیں کنڈوں کی نیاز خوب یاد رہتی ہے, شب برات کا حلوہ خوب یاد رہتا, محرم کا کھچڑا خوب یاد رہتا, یہ سال میں ایک مہینے کا روزہ یاد کیوں نہیں رہتا؟ نیاز والے بھی تم ہو, نماز و روزہ والے بھی. اللہ اللہ, آگے بڑھو, ذرا آگے بڑھو. میں روزہ, بیٹا 12 سال کی عمر روزہ کیوں رکھ لیا, ابھی تو رمضان بھی نہیں آیا. کہنے لگا کیا کریں, ماں کی گود میں جب آنکھ کھولی نا تو ماں کو روزے رکھتا پایا, ماں کو دیکھ کے ہماری بھی روزے کی عادت پڑ گئی ہے.